کشمیر جانا ہوا تھا، وہاں ایک رسالہ، اسی ہمارے وہاں کے زمانے قیام میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، میں وہ رسالہ لایا تھا، ہمارے مفتی محمود صاحب باڈولوی کو میں نے وہ رسالہ بھی دیا تھا، ان کے پاس شاید محفوظ ہوگا۔ اس میں تھا ایک نوجوان بیمار، اس کو کرکٹ کا اتنا شوق کہ وہ ایک میچ چل رہا تھا شاید ویسٹ انڈیز یا کسی اور ٹیم کا، اور اس میں کامنٹری دینے والا یہ بیمار ہے، دیکھ رہا ہے اس منظر کو، اور اس نے کامنٹری دینے والی نے کہا یہ اس نے گیند ڈالی اور یہ آؤٹ، ایسا وہ فوراً اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ اب بتائیے یہ ایمان پر موت کہلائے گی؟ اس موت کو ایمان پر موت کہا جائے گا؟ جس شوق کو ہم اور آپ پال رہے ہیں وہ شوق ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم لوگوں سے یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، موت ایمان کے اوپر آوے، اور دوسری طرف ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابھی وہ ایک سال پہلے سنا ایک آدمی نے وہاں بمبئی میں یا کسی جگہ فلانی ٹیم اگر نہیں جیتی، ہار گئی، تو اپنی بیوی کو کہا تھا تجھے 3 طلاق، اور وہ بیچاری بیوی نے، اس کی 3 لڑکیاں نوجوان، وہ تو ایک دم جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے، تو وہ 24 گھنٹے دعائیں کرتے تھے اس ٹیم کی جیت کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ کیا حماقتیں ہیں اور کیا جنون اور پاگل پن ہے، کہاں پہنچا دیا ان شوقوں نے ہم کو۔ ضرورت ہے اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانیں، اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور اپنے ملنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی زندگی کا سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرو۔ آج تو اب یہ سٹا، خالی کرکٹ پر سٹا دوسرے لوگ کھیلتے تو بھی اس کا دیکھنا اور سننا اور اس کا میں حصہ لینا جائز نہیں تھا، اب تو خود ہی سٹے کھیل رہے ہیں، اور تو یہ بھی سنا کہ عورتیں تک سٹا کھیلتی ہیں۔ اب اس سٹے کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی کیا وہ حلال ہے؟ یہ تو حرام، یہ حرام کی غذا جب پیٹ میں جائے گی تو وہ کیا اثر لائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ تستری کا جملہ امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا تو اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اب یہ سٹے کے نتیجے میں جو رقم آئے گی گھر کے اندر وہ حرام، اور اس حرام کی وجہ سے جو غذائیں کھائی جائے گی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، اب ایک مسلمان کو کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا۔ جو لوگ اس شوق میں پڑ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں اور اس برائی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جس طرح آپ نے اس میں دلچسپی لی اور دلچسپی لیتے رہے، بار بار دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ شوق آپ کی طبیعت پر اور آپ کی مزاج پر غالب آیا، اب اس دلچسپی سے آپ اپنے آپ کو دور کریں جبراً، تو دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پھر یہ شوق بھی آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے، لعنت کی چیز ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو ضرورت ہے کہ اس پیغام کو آپ بھی اب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں، دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچائیں اور ان کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ زندگی کے ان قیمتی لمحات کو اس طرح ضائع اور برباد نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو۔ یہ زندگی جو ہے نا وہ تو بڑا قیمتی سرمایہ اور خام مال ہے، خام، اس میٹیریل خام یعنی رو